بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. آج پاکستان میں رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے. ہم نے جو دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا آج اس کا آخری ایپیسوڈ ہے، اور آج کا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا درس ہے. سب سے پہلے درس میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شارٹ اینڈ کمپلیٹ بایوگرافی یعنی مختصر لیکن مکمل سوانح عمری ہم نے بیان کی. دوسرے درس میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خاص وقت جیل خانہ سے لے کر بادشاہ مصر بننے تک اور آپ کا بے مثال انداز حکمرانی، رعایا پر شفقت اور غریبوں کا احساس، اس پر گفتگو کی تھی. اور آج حضرت یوسف کے واقعے کا جو سب سے اہم پہلو ہے اور جس پہلو کے پیچھے محبتوں کا وہ بحر بے کراں ہے جس کی پاتال کو کوئی پا نہ سکا، وہ پہلو جو ایک ٹوٹ کر چاہنے والے باپ اور بیٹے کی جدائی اور اس کے 40 سال کے فاصلے کے بعد ملاقات کا پہلو ہے. وہ پہلو کہ جس میں حد درجے کے ظلم کرنے والے بھائیوں کو معاف کرنے کا پہلو ہے. وہ پہلو کہ جس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی بے مثال سیرت کے وہ روشن اور نمایاں انوار نظر آتے ہیں جن کی آج کے اس دور کو بہت ضرورت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے کل سنا تھا کہ قحط سالی کے زمانے میں آپ کی وہ حسن تدبیر جو آپ نے اناج کو جمع کرنے کے حوالے سے آپ نے حسن تدبیر اختیار کی تھی، اس نے آپ کو سارے زمانے میں ممتاز کر دیا. ساری دنیا آپ کے پاس اناج دینے کے لیے حاضر ہو رہی ہے، اور رب بڑی غیرت والا ہے. رب نے اس قحط کو کنعان تک پہنچا دیا، اس قحط کو سرحدوں سے پار پہنچا دیا، کیونکہ اب رب کے وعدے پورا ہونے کا وقت آ چکا تھا. جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یوسف غم نہ کر، ایک وقت آئے گا تو انہی بھائیوں کو انہی کے کارنامے بتائے گا، لیکن ان کو خبر نہیں ہوگی. تجھ کو مظلوم، بے بس اور بے کس سمجھ کر کنویں میں پھینکنے والے، اپنے کندھوں سے اٹھا کر زمین پر پٹکنے والے نہیں جانتے تیرا رب تجھے کس بام عروج پہ پہنچانے والا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو خبر نہیں ہوگی، اور تو ان کو بتائے گا ایک وقت آئے گا یہی تیری جان کے پیاسے تیرے آگے جھک کر اناج کے چند دانے مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ تیرا رب بڑی غیرت والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف کے بھائی آتے ہیں. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. قرآن فرماتا ہے یوسف کے بھائی یوسف کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. کنعان تک اس قحط نے اپنی تباہی پھیلائی. اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، سنا ہے مصر کا بادشاہ اناج دیتا ہے، سنا ہے بڑا نیک دل ہے، سنا ہے بڑا رحم دل ہے. کیوں نہ نیک دل ہو حضور،
آپ کا بھی خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یا نبی اللہ، آپ کی تربیت کا اثر ہے اس بادشاہ کے ایک ایک روئے میں شامل ہے۔ وہ نیک دل کیوں نہیں ہوگا، وہ رحم دل کیوں نہیں ہوگا؟ آپ بیٹے ہیں جناب اسحاق کے، وہ بیٹے ہیں جناب ابراہیم کے، اور آپ کا بیٹا جناب ابراہیم کا پڑپوتا ہے، وہ نیک دل کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے تو دادے نے رب کے نام پہ جلتی آگ میں اللہ کا نام لے کر چھلانگ لگا دی تھی، ساری دنیا کو اس نے ایک طرف رکھا اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، وہی خون یوسف کے رگوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں، سنیں بڑا نیک ہے، جاؤ میرے بچوں اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمیں غلہ دے۔ اب حضرت یعقوب نے پیسے دے کے، کچھ رقم دے کے بھیجا ہے۔ پہلی دفعہ جب مصر میں داخلہ ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو بھی باہر سے آتا تھا نا، دور سے آتا تھا، اس کے بارے میں تحقیق کرتے تھے، یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ رب کے نبی کو انتظار تھا رب کے وعدے پورے ہونے کا، رب کے نبی کو یقین تھا میرے رب نے وعدہ کیا ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اسی دور میں آئیں گے، اسی زمانے میں آئیں گے، اسی قحط کے زمانے میں آئیں گے۔ رب نے فرمایا تھا کہ ان کو بتائے گا، انہیں خبر نہیں ہوگی تجھے رب نے کیا مقام عطا فرما دیا۔ حضرت یوسف جب بھی کوئی باہر سے آتا نا، سرحدوں کے پار سے آتا، تو اس کی تحقیق کرواتے، اور جب یہ لوگ آئے 10 جوان ہیں، بھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب حاضر، قرآن فرماتا ہے فَعَرَفَهُمْ، اس نگاہ نبوت نے لمحہ بر میں پہچان دیا تھا۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن آنے والوں کو پتا نہیں تھا سامنے تخت پہ کون جلوہ فرما ہے، آنے والوں کو پتا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو حضرت یوسف کو مظلومیت کی کیفیت میں دیکھا تھا، ان کو کیا خبر تھی؟ ان کے حساب کے مطابق تو حضرت یوسف ملک عدم کے راہی بن چکے ہوئے تھے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ جو تخت پہ بیٹھا ہے، اس کے سر پہ سونے کا تاج سجا ہوا ہے، اس کے گلے میں سونے کا ہار اپنی چمک دکھا رہا ہے، اور اس کے آگے سارا مصر جھکا پڑا ہے۔ ان کی شریعت میں سونا پہننا جائز تھا، مرد کے لیے سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا۔ ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی یوسف ریشم کا لباس پہن کر سونے کا تاج سجا کر مصر کے تخت پر بادشاہی کر رہا ہوگا۔ ان کے ذہن میں کہاں تھا؟ قرآن فرماتا ہے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، نہیں پہچان سکے، لیکن حضرت یوسف نے پہلی نظر میں پہچان دیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم کتنے بندے آئے ہو؟ کہنے لگے 10 ہیں۔ کہنے لگے بندے 10 ہیں لیکن غلہ 12 بندوں کا چاہیے۔ حضرت یوسف کا اصول تھا، آپ ایک بندے کو ایک اونٹ بھر کے غلے کا دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں کسی کو دیتے تھے۔ آپ کے انہی اصولوں نے آپ کی سلطنت کو کامیابی کے ان زینوں پر پہنچایا جس کی دنیا مثال دیتی ہے۔ کہنے لگے بندے 10 آئے ہیں لیکن غلہ 12 بندوں کا چاہیے۔ فرمایا کہ دوسرے 2 کہاں؟ کہنے لگے ایک تو ہمارے والد ہیں، بہت بوڑھے ہیں۔ فرمایا اچھا وہ تو بوڑھے ہو گئے، اور 12واں بندہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ ہمارا بھائی ہے۔ تو فرمایا وہ کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگے وہ والد بوڑھے ہیں تو والد کی خدمت کے لیے وہ رکا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا والد نے تم میں سے کسی کو کیوں نہیں روکا، اسی کو کیوں روکا ہے؟ فرمایا تمہارا والد عام بندہ نہیں ہے، تمہارا والد حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، تمہارا والد حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا آئندہ دیکھو میں تم کو بھر بھر کے دے رہا ہوں، آئندہ تم نے جب آنا ہے نا، اس اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے تو غلہ ملے گا، نہیں تو میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، کچھ نہیں ملنے والا یہاں سے۔ اور اپنے خادموں کو کہا ان کی بوریوں میں ان کے پیسے واپس ڈال دو۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام، علماء نے لکھا قحط کے زمانے میں حضرت یوسف کو جناب یعقوب کی کتنی یاد آئی ہوگی۔ آپ نے یہ تو اس وقت اظہار نہ کیا کہ جا کے جناب یعقوب کو کہنا کہ یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، لیکن آپ نے اتنا ضرور کیا کہ جو آپ ایک راز کو باقی رہ کے باپ کی خدمت کر سکتے تھے نا، وہ سارے پیسے گولیوں میں دلوا کر واپس باقی بارگاہ میں دے دیے کہ والد صاحب کی کسی لحاظ سے کچھ خدمت ہو جائے۔ اب ان کو کہا کہ آئندہ بنیامین کو لیے بغیر نہ یہاں آنا۔
کہنے لگے ہم اپنے والد صاحب سے بات کریں گے. والد صاحب سے جا کے بات کی تو حضرت یعقوب کہتے ہیں حل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل. مجھے یوسف بھولا تو نہیں ہے؟ تم بنیامین کا بھی اب تقاضا کر رہے ہو. مجھے یوسف کا نہیں بھولا. اور یوسف بھولتا بھی کیسے؟ رب کے نبی تھے. رب نے فرمایا تھا کہ 11 تارے سجدہ کریں گے. یوسف کو 11 تارے سجدہ کریں گے. چاند بھی سجدہ کرے گا, سورج بھی سجدہ کرے گا. رب کے نبی کو یقین تھا میرے رب کا وعدہ ضرور سچا ہو کر رہے گا. وہ وقت ضرور آئے گا جب اس خواب کی تعبیر میرا رب مجھے دکھائے گا. رب کا نبی اپنے بیٹے کی یاد میں روتا رہا, آنسو بہاتا رہا. وہ ایک شفقت پدری تھی, وہ ایک باپ اور بیٹے کی محبت تھی جس کی گہرائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے. لیکن بچے کہتے تھے تم یوسف کو یاد کرتے رہتے ہو. یوسف تو کب کے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن حضرت یعقوب فرماتے تھے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. میں رب کی دی ہوئی وہ علم کی باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. حضرت بنیامین کی جب ساتھ روانگی کا تذکرہ ہوا, جناب یعقوب فرمانے لگے مجھے یوسف بھولے تو نہیں ہے, میں کیسے تم پہ یقین کر لوں. اب بھائیوں نے کہا حضور ایک طرف قحط ہے اور ایک طرف بنیامین کا سفر ہے. مفسرین نے لکھا اب یہ بھائی ویسے نہیں تھے, اب یہ اچھے ہو گئے تھے, اب یہ صالح ہو گئے تھے, اب یہ نیک ہو گئے تھے, اب یہ واقعی حضرت یعقوب کے مخلص ہو گئے تھے. اب حضرت یعقوب نے خدا کا حکم تھا, خدا کی طرف سے وحی تھی, یا ان کا اپنا اجتہاد تھا. حضرت یعقوب نے بادل ناخواستہ بنیامین کو ساتھ تیار کر دیا. حضرت بنیامین جب چلے نا تو اب جب چونکہ دوسرا سفر تھا, پہلے جب حاضر ہوئے تو پہلا سفر تھا, اب جب حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب نے کہا اب تو تم اپنا سارا تعارف وہاں کروا چکے ہو, اب تم جاؤ گے اکٹھے, 11 بھائی اکٹھے داخل ہو گے, نظر نہ لگ جائے, ذرا ہٹ کے ایک ایک دروازے سے جانا, اکٹھے نہ داخل ہونا کہیں سے. کیونکہ پہلے تو پتا نہیں تھا نا لوگوں کو کہ یہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں, اکٹھے ہیں, سارے بھائی ہیں. لیکن اب تو مصر والے جانتے تھے. اب کہا اب جاؤ گے نا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. ساتھ یہ عقیدہ بھی بیان کر دیا, فرمایا ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا ہے, ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا ہے. اللہ بھی فرماتا ہے کہ یہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جس کے مطابق اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کر لی, وگرنہ رب جو چاہتا ہے وہی کر دیا کرتا ہے. کہا کہ اکٹھے نہ جانا. اب میں چونکہ اس میں اختصار کو بھی لانا چاہتا ہوں, پہنچ گئے حضرت یوسف کے دربار میں. اللہ اکبر. حضرت یوسف کے دربار میں 11 بھائی پہنچ گئے. حضرت یوسف نے ان کو کہا کہ تم میرے مہمان ہو. سب کے لیے کھانا لگوا دیا, سب کے لیے دسترخوان لگوا دیے, اور کہا 2-2 کی جوڑی بیٹھتے جاؤ, 2-2 کی جوڑی بیٹھتے جاؤ. اب 10 بھائی جو ہیں وہ 2-2 کی جوڑی ہو کے بیٹھ گئے. حضرت بنیامین کی آنکھوں میں آنسو ہیں, کاش آج میرا بھائی بھی ہوتا تو میرے ساتھ بیٹھتا. فرمانے لگے اچھا تم اکیلے رہ گئے ہو, چلو آؤ تمہارے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں, آؤ میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں. کیا بیتی ہے دل پہ, 40 سال بعد بچھڑوں کو مل رہے ہیں. رب کی قدرتوں کے کیا نظارے ہیں. 40 سال بیت گئے اس جدائی کو, ابھی تو والد گرامی سے ملاقات ہوئی ہے. کہنے لگے تم اکیلے ہو, تم اکیلے نہیں ہو, چلو تمہارے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں. رات کا وقت آیا, سونے کے لیے 2-2 کو ایک ایک کمرہ دیا. فرمایا کہ ایک ایک کمرے میں 2-2 بھائی آرام کرو. بنیامین اکیلے رہ گئے. کہا تم اکیلے رہ گئے ہو, چلو تم میرے کمرے میں آ جاؤ. کمرے میں بلا کے کہا کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ مصر کا بادشاہ تمہارا بھائی بن جائے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ جناب بنیامین کہنے لگے آپ بڑی شان والے ہیں, لیکن آپ یعقوب کے بیٹے نہیں ہیں. آپ بڑی شان والے ہیں لیکن آپ کی رگوں میں خون یعقوبی نہیں ہے. جو نبی کی اولاد کی شان ہے وہ نبی کی اولاد کی شان ہے. نہ آپ کا باپ یعقوب ہے, نہ آپ کی ماں راحیل ہے. آپ بڑی عزت والے ہیں, آپ کو رب نے بڑا رتبہ دیا ہے. لیکن میرا بھائی تو میرا بھائی تھا نا, میرا بھائی یعقوب کا بیٹا تھا, میرا بھائی راحیل کا بیٹا تھا. والد کا نام یعقوب ہے, والدہ کا نام راحیل ہے. جناب یوسف کا ضبط ٹوٹ گیا. کہا بنیامین میں وہی یوسف ہوں جس کا باپ بھی یعقوب ہے, جس کی ماں بھی راحیل ہے.
میں تیرا بھائی یوسف ہوں، تو غم نہ کر، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ جو کرتے ہیں نا ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو پریشان نہ ہونا، اب تو افسوس نہ کرنا۔ اب جناب بنیامین جو پھوٹ کے روئے ہیں بھائی کے گلے لگ کے، جو درد یاد آئے ہیں، جو کیفیتیں گزر گئی ہیں، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے ہیں۔ حضرت بنیامین کو حضرت یوسف تسلی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ حضرت بنیامین کو تو غم نہ کر، اب بہت جلد سب ملنے والے ہیں، لیکن تجھے واپس جانا پڑے گا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، تے ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کہ پھر بچھڑ نہ جاواں، تے ہجر تیرا جد پانی منگے تے میں کھو لینا دے گیڑا، جی کردہ تینو سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا۔ حضور اب نہ بھیجیے مجھے واپس، اب نہیں میں جانے والا۔ بہت سمجھایا، بہت منایا، لیکن بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، ٹوٹا ہوا دل لے کر مدتوں بعد بڑے بھائی سے مل رہا ہے۔ کہا اگر تم نہیں جاتے تو پھر روکنا آسان تو نہیں ہے، روکنے کا کوئی ایسا ہی حل ہوگا کہ تمہاری عزت کا جھنڈا لگ جائے گا، تم پر کوئی الزام لگے گا تو ہی رک سکو گے۔ کہا بھائی جو کرو مجھے منظور ہے، لیکن میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ وہاں قرآن فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بوریاں تھی راشن کی، ان کے اندر اپنا سونے کا پیالہ چھپایا، بھائی کی اجازت سے چھپایا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور رب نے اس کو اپنی تدبیر ارشاد فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یہ طریقہ یوسف کو ہم نے سکھایا تھا، کیونکہ یوسف کے شاہی نظام میں یہ اصول نہیں تھا کسی کو اس طرح روکنے کا۔ حضرت یوسف نے ان کی بوریوں میں وہ پیالہ چھپایا جس سے آپ پانی پیتے تھے، جس سے ماپا جاتا تھا اناج کو، غلے کو، جو سونے کا پیالہ تھا، جو بڑا قیمتی پیالہ تھا۔ اب کچھ لمحوں کے لیے یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت یوسف کے خادم غلام پیالہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ وہ ماپنے کے بھی کام آتا تھا، پیالہ نہیں مل رہا۔ پیالہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب انہوں نے دیکھا نا پیالہ نہیں ملتا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ او قافلے والوں چوری کر کے جا رہے ہو، چوری کر کے جا رہے ہو؟ قالوا واقبلنا علیہم ماذا تفقدون، وہ حیرانوں کے کہتے کیا گمو ہے؟ کہا بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جب پیالہ دے گا اس کو ایک اونٹ بھر کے راشن دیا جائے گا، یہ انعام ہے اس کا۔ کہنے لگے ہمارے پاس تو تم جانتے ہو ہم تو چور نہیں ہیں۔ کہا اگر تم چور ہوئے تو پھر تمہاری کیا سزا ہے؟ کہا ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ اس کو غلام بنا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یوسف کے شاہی نظام میں چور کی سزا یہ تھی کہ چور کو مارا جاتا تھا، چور کو سزا دی جاتی تھی، چور سے تاوان وصول کیا جاتا تھا۔ رب فرماتا ہے یوسف ان کے منہ سے نکلوا چور کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اگر بنیامین کو روکنا ہے تو پھر اصول کنعان کا چلانا پڑے گا، مصر کا اصول کام نہیں آئے گا۔ کہنے لگے ہمارے ہاں تو چور کی سزا یہ ہوتی ہے۔ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ اب حضرت یوسف کہتے ہیں ان کی بوریاں چیک کی جائے، حکم ہے بادشاہ مصر کا، بوریاں ساری کھولی گئی۔ قرآن فرماتا ہے خود جناب یوسف نے پہلے بھائیوں کی بوریاں چیک کی ہیں، سارے بھائیوں کی، تاکہ تہمت نہ آئے، کسی پر تہمت نہ آئے۔ اور آپ ہر بوری کو چیک کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے تھے، استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ آخر میں جب بنیامین کی بوری کو کھولا تو اس میں سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ اب سارے بھائی ہکے بکے رہ گئے، اور پھر انہوں نے جو لفظ بولے نا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے اگر آج اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی چوری کرتا تھا۔ حضرت یوسف کے بارے میں اب بھی انہوں نے کیا بولا ہے؟ حضرت بنیامین کو کہتے ہیں دیکھ تیری وجہ سے کیا مصائب ہم پر ٹوٹے ہیں، کس نے رکھا بوری میں پیالہ؟
حضرت بنیامین کہتے ہیں جس نے تمہاری بوری میں پیسے واپس رکھے تھے نا اسی نے میری بوری میں پیالہ رکھا ہے. تمہیں اس وقت یاد نہیں آیا تھا گھر جا کے جب تم نے بوریاں کھولی تھی تو پیسے واپس نکلے, بڑے خوش ہوئے تھے. آج پیالہ میری بوری سے نکلا تو مجھ کو الزام دیتے ہو. کہنے لگے نہیں یہ پہلی چوری نہیں ہے, اس کا بھائی بھی ایسے کرتا تھا. اور حضرت یوسف کے بارے میں جو انہوں نے یہ بات کی اس کی کیا وجہ تھی, مفسرین نے کئی ایک وجوہات لکھی, ان میں سے چند ایک وجوہات یہ تھی کہ حضرت یوسف بچپن میں اپنے بابا جان کے دسترخوان سے روٹی کے چند ٹکڑے اٹھا کے فقیروں کو دے دیا کرتے تھے, جس کو وہ چوری سے تعبیر کر رہے ہیں. قرآن فرماتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, یوسف پی گئے اس بات کو, اپنے دل میں ڈال لیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, زبان سے نہیں بولے. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, فرمایا بدترین خصلتیں تمہاری ہیں اور الزام اللہ کے نبی بھی لگاتے ہو. تم کو پتہ نہیں ہے تم نے کیا کیا ظلم کر رکھا ہے یوسف کے ساتھ, زبان سے نہیں بولا. خیر اب وہ منت سماجت پہ اتر آئے کہ حضور معاف کر دیں, والد صاحب بڑے بوڑھے ہیں, اس کو نہ لے کر گئے, پہلے ہی ایک بیٹے کا غم ہے. لیکن خدا کا حکم ہی یہ تھا, کہنے لگے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. فرمایا ہم کیوں رکھیں, جس کا جرم ہے سزا اسی کو ملے گی, ہم کیوں کسی اور پر ظلم کریں. جو بڑا تھا نا سب سے, کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا یہاں سے, میں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس نے تربیت کی, کہنے لگا جاؤ والد صاحب سے کہو جا کے کہ آج تمہارے دوسرے بیٹے نے ایسے کر دیا. میں مختصر کروں, اب یہ پہنچے ہیں حضرت یعقوب سے, جا کے بات کرتے ہیں. حضرت یعقوب فرماتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, میں نے پہلے بیٹے کے جانے پر بھی صبر جمیل کیا تھا, میں بنیامین کے جانے پر بھی صبر جمیل کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے نبی ہیں, فرماتے ہیں عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, ان قریب وہ وقت آئے گا یوسف بھی مل جائے گا بنیامین بھی مل جائے گا, اکٹھے ملیں گے دونوں. رب بڑی خوشی دے گا, ایک کو ملنے کی خوشی چھوٹی ہے, رب دونوں کو اکٹھا ملائے گا, بڑی خوشی ملے گی. اور پھر جناب یوسف کی یاد آئی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. قرآن فرماتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے بیٹے کی یاد میں رو رو کر. اور بعض روایتوں کے مطابق 80 سال آنسو بہاتے رہے, 80 سال بیت گئے اس چاند جیسے شہزادے کی یاد میں. اور پھر کہا میرے بچوں مایوس نہیں ہوتے, مایوس تو کافر ہوتے ہیں, جاؤ میرے بچوں کو ڈھونڈو, جاؤ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے, جاؤ میرے بچوں کو ڈھونڈو جا کے. اور اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں, مسلمان مایوس نہیں ہوتے. قرآن فرماتا ہے یہ پھر نکلے. یہ تیسری بار ہے جناب یوسف کی خدمت میں حاضری, تیسری بار جب حاضر ہوتے ہیں. اب نکلے تو تھے بھائیوں کو ڈھونڈنے, نکلے تو تھے بھائیوں کو ڈھونڈنے. آ کے کیا کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. بھائیوں کو ڈھونڈنے نکلے ہیں, لیکن پھر بادشاہ سے آگے کہتے ہیں ہم بہت مشکل میں ہیں, ہمارے اہل خانہ بہت مشکل میں ہیں, یہ حقیر سی رقم ہمارے پاس بچ گئی ہے, یہ رقم تھوڑی سی ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو اناج ہمیں پورا ماپ بھر کے عطا کر دیں, کچھ اپنی طرف سے بھی خیرات کر دیں, اللہ خیرات کرنے والوں کو بڑی جزا دیتا ہے. علماء نے لکھا نکلے بھائیوں کو ڈھونڈنے تھے, لیکن پہلے خیرات کا سوال کیا. دیکھا والا بادشاہ کا دل نرم بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بھائی کا سوال بعد میں کریں گے, پہلے دانے اناج کے بارے میں پوچھتے ہیں. اگر تو اس نے دانے دے دیے نا تو پھر بھائی کا بھی مطالبہ کریں گے, پھر بھائی کے حوالے سے بھی کہیں گے کہ ابا بہت پریشان ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے خیرات کا نام لیا نا, قرآن فرماتا ہے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف. تو یوسف کی آنکھوں میں آنسو ہیں, آپ کو ایک ایک ظلم یاد آ رہا ہے ان کا. کنویں میں پھینکنا, قافلے والوں کے آگے بیچنا, پھر مصر میں آپ کا پہنچنا, پھر عزت کی حفاظت کے لیے جیل برداشت کرنا, کیا کیا ظلم ہوئے. آپ کی زبان سے نکلا هل علمتم ما فعلتم بيوسف, کچھ یاد بھی ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوا ہے, کچھ یاد ہے تمہیں. اور یہ کہتے ہوئے نا آپ کی مسکراہٹ ظاہر ہوئی.
انہوں نے دانت دیکھے نا حضرت یوسف کے، کہنے لگے آپ یوسف تو نہیں ہیں، آپ یوسف تو نہیں ہیں۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ اللہ اکبر۔ قال انا یوسف وہذا اخی، یہ نہیں کہا میں وہ ہوں، بلکہ نام لے کے کہا میں یوسف ہوں، تاکہ ان کے ذہن میں یہ یقین ہو جائے کہ وہی یوسف جس کو ہم نے کنویں پھینکا تھا، وہی یوسف جس پہ ہم نے ظلم کیے تھے، وہی یوسف جس کو ہم نے چند کوڑیوں کے بدلے بیچ دیا تھا۔ فرمایا انہو من یتقی ویصبر قد من اللہ علینا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ فرمایا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، رب نے ہم پہ احسان کر دیا ہے۔ فرمایا جو رب سے ڈرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ بڑا انصاف پسند ہے، اللہ اس کا کبھی بھی اجر ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں رہنے دیتا، اس کو تنہا نہیں رہنے دیتا، اس کا اجر نہیں ضائع کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، کہنے لگے خدا کی قسم ہے واقعی رب نے آپ کو عزتیں دے دی، ہم خطائیں کرتے رہے، اب وہ ڈر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مصر کے بادشاہ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، سارے ظلم سامنے تھے، ساری اذیتیں سامنے تھی، سال ہا سال اذیتیں برداشت کی ہیں، لیکن نبی ہیں خدا کے، فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ میری طرف سے تم پر کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں نے تم کو سارے حق معاف فرما دیے، یغفر اللہ لکم، میں دعا دیتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ مجھے ان لفظوں کو پڑھ کے فتح مکہ کا وہ منظر یاد آتا ہے جب امام الانبیاء صحن کعبہ میں موجود ہیں، امام الانبیاء اس شہر میں پلٹ کر آئے ہیں جس شہر سے آپ مجبوری کی حالت میں نکلے تھے، اس شہر میں حضور جب واپس آتے ہیں وہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے تھے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور کی شہزادیوں پر ظلم کیے تھے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور کے صحابہ پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائی تھی، وہاں سارے موجود ہیں، اور حضور ایسے کرم فرما تشریف فرما ہے، باب کعبہ کی دہلیز کو تھام کے حضور فرماتے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ سارے بڑے بڑے کافر جفاکار موجود ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ ابھی ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، لیکن رحمت للعالمین ہے نا، فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، جاؤ میں نے تم سب کو معافی عطا کر دی ہے، میں تم پر کوئی مطالبہ نہیں رکھتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، والد صاحب کے بارے میں جب پتہ چلا فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، وہ قمیص، اب تو آپ بلے پہنے ہوئے جبے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ قمیص تو وہ قمیص تھی نا۔ علماء نے لکھا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا نا، رب نے جنت سے وہ قمیص بھیجی، حضرت ابراہیم نے اسے پہنا، آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کے پاس آئی، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کے پاس آئی، حضرت یعقوب نے ایک چاندی کی نلکی میں اس کو پرو کرنا جناب یوسف کے گلے میں ڈالا ہوا تھا، صدیوں بعد حضرت یوسف نے اس چاندی کی نلکی کو کھولا، فرمایا یہ میرے والد کے چہرے پہ ڈالنا۔ قرآن فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ ہے انبیاء کے برکات، یہ ہے اولیاء کے تبرکات۔ اب کہاں مصر، کہاں کنعان، ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، قافلہ مصر سے نکلا ہے، کنعان میں رب کا پیغمبر فرماتا ہے یوسف کی خوشبو آ جانا شروع ہو گئی۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ علماء نے لکھا 8 دن کا سفر تھا جہاں ابھی قمیص دور تھی، 8 دن کا سفر تھا۔ پوتے نواسے کہتے ہیں ابا جان چھوڑ دیں بات کو، انک لفی ضلالک القدیم، اب چھوڑ بھی دیں بات کو، اب کس محبت میں مبتلا ہے، کہاں یوسف، کہاں یوسف کی قمیص۔ لیکن فرمایا تم جو مرضی کہو آج مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، وہ یہوذا سب سے بڑا بھائی جو حضرت یوسف کی قمیص پہ بکری کا خون لگا کر لے گیا تھا نا،
जिसने जाकर कहा था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, अपने भाइयों को कहता है यार दुख भी मैंने ही पहुंचाया था, आज खुशी का पैगाम भी मुझे ही देने दो ना, मुझे कमीज दो ना, मैं वाली साहिब के पास लेकर जाता हूं। सबसे पहले पहुंचे और जाकर जब आंखों पे डाली ना, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सदियों से सालों से जिनकी बिनाई गायब थी, अल्लाह के पैगंबर के बदने अकदस से लगने वाली कमीज जब आंखों पे आती है, अल्लाह आंखों को रोशन फरमा देता है। फरतद्द बसीरा, ये है तबर्रुकात, ये है मुश्किल कुशाई। अल्लाह वालों की तो कमीजें भी मुश्किल कुशाई करती हैं। तुम मौला अली के बारे में शशोपन का शिकार हो, उनको मुश्किल कुशा कहें कि ना कहें। तुम जनाबे गौसे आजम के बारे में परेशानी का शिकार हो, अल्लाह वालों की तो कमीजें भी मुश्किल कुशाई किया करती हैं। करम रब करता है, लेकिन सबब अल्लाह ऐसी चीजों को भी बना दिया करता है। ये रब ही की अता होती है। कोई सुन्नी किसी भी मौके पर कभी भी ये नहीं कहता कि ये कोई रब से हटके चीज है, बल्कि हम ये कहते हैं, हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, हर शहर रब देता है, खैरात मेरे दर से हुआ करती है। हुजूर ने अपने प्यारों को दिया, अपने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने औलिया को दिया। चलता चलता ये निजाम क़यामत तक चलता रहेगा, फैज़ मुस्तफा का दरिया बहता रहेगा। फलम्मा अंजा अल बशीर वल्काहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। फरमाया मैं कहता था ना, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अब उन्होंने कहा कि आप हम गलती पर थे, माफी की दरख्वास्त कर रहे हैं। तो याकूब उनके लिए दुआ करते हैं। अब जब ये सारा काफिला आया ना, तो यूसुफ ने 200 सवारियां दे के भेजा, मेरे सारे घर वालों को लेकर आओ। सामान दे के भेजा, असबाब दे के भेजा, सवारियां दे के भेजी। 72 टन पर मुश्तमिल ये काफिला था। हजरत याकूब की पूरी जो उधर पीढ़ी थी, जो आपका कुंबा था, अब ये सारे चले हैं मिस्र की तरफ, मिस्र की तरफ चले हैं। अल्लाह अकबर। जब ये मिस्र की तरफ चले हैं ना, तो कुरान फरमाता है फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल अदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। अब जरा तसव्वुर करो, कितनी मुद्दतों बाद मोहब्बतों का कैसा लावा उबलने वाला है। कितनी ही रातें बीत गई अपने चांद जैसे बेटे के हिजर में, कितनी ही सिस्कियां आसमान की पहनाइयों में गुम हो चुकी हैं, कितनी ही आहें रब की बारगाह में हाजिरी दे चुकी हैं। जरा तसव्वुर तो करो, कितनी अज़ियतों का तवील दौर गुजरा है, कैसी तन्हाइयां काटी हैं, आंखों की बिनाइयां कुर्बान कर दी हैं। और अब वो वक्त आ रहा है कि जब एक अजीम बाप अपने एक अजीम बेटे से मुलाकात करने जा रहा है। कैसी कैसी मुश्किलात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्र की तरफ बढ़ रहे हैं ना, एक एक शब्द इसी इंतजार में काटी थी, वो दिन कब आएगा जब मेरे बेटे का ख्वाब अल्लाह सच्चा करके दिखाएगा। एक एक दिन इसी इंतजार में काटा था। आज वो वक्त आ चुका है, रब के वादे सच्चे होने वाले हैं। रब जिसको इज्जतें देता है वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। दुनिया कुछ भी करे, लेकिन जिसे रब इज्जत देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता है। जिसे रब जलील कर दे वो कभी मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता है। दुनिया कुछ भी कर जाए, लेकिन रब जिसको जैसे नवाजना चाहता है उसको नवाज के दिखा दिया करता है। याकूब यहूदा के कंधे पे हाथ रख के टेक लगा के चलते आ रहे हैं और सामने सहरा में देखते हैं, सहरा के अंदर सैकड़ों झंडे बुलंद हैं, रेशमी झंडे बुलंद हैं, रंगारंग के झंडे बुलंद हैं। 4000 लश्करी लेकर हज़रत यूसुफ अपने वालिद गिरामी का इस्तकबाल करने आ रहे हैं। सैकड़ों मिस्री सवार लेकर, बादशाह मिस्र को साथ लेकर, और जोक दर जोक ये काफिला जब इस्तकबाल के लिए आ रहा है, हज़रत याकूब अपने बेटे से पूछते हैं ये फिरौन मिस्र का लश्कर है? क्योंकि मैंने आपको बताया मिस्र के हर बादशाह का लक़ब फिरौन होता था। क्या ये फिरौन मिस्र का लश्कर है? अर्ज की नहीं हुजूर, ये आपका शहजादा आपका इस्तकबाल करने आ रहा है, ये आपका शहजादा है। हज़रत याकूब बड़े ताज्जुब से देखते हैं। रिवायत में आता है जिब्रील आके अर्ज करते हैं हुजूर जरा हवा में तो देखें,
ذرا ہوا میں دیکھیں، آج آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے رب نے آسمانوں سے فرشتے نازل کر دیے، آپ کی خوشی کو دوبارہ کرنے کے لیے آج رب نے فرشتے بھی اتارے ہوئے ہیں۔ صبر والوں کا ایسا ہی انعام ہوا کرتا ہے۔ اب اتنا بڑا لشکر اس شان و شوکت کے ساتھ کس انداز سے استقبال کے لیے آ رہا ہے، گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہے، کی آوازیں ہیں، بگل کی آواز ہے، طبل کی آواز ہے، فرشتوں کا ہجوم ہے، کس خوبصورت منظر میں اللہ بچھڑے باپ کو بچھڑے بیٹے سے ملا رہا ہے۔ اچھا، اس مقام پر حضرت یوسف نے جب سلام کرنا چاہا نا، پہل کرنا چاہی، جبریل نے کہا آپ نہ کریں، آج ان کا حق بنتا ہے، اور جو سلام کیا نا حضرت یعقوب نے، اللہ اکبر، حضرت یعقوب نے کہا السلام علیک یا مذہب الاحزان، ہے میرے غموں، دکھوں، آزمائشوں، میری ہر تکلیف کو دور کرنے والے تجھ پہ سلام کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ اپنی زبان میں کہیں نا، پنجابی زبان میں، یہ میری تعبیر ہے، یہ کہیں لکھا نہیں ہے، گویا بوڑھا باپ کہہ رہا ہے جان دیا ٹوٹیا تیرے تے سلام ہوے، میری آنکھاں دیا تاریا تیرے تے سلام ہوے، میرے دل دیا سہاریا تیرے تے سلام ہوے۔ حضرت یعقوب آگے بڑھے ہیں، حضرت یوسف نے ایک صحرا میں ایک ریشمی خیمہ تیار کر رکھا ہے، اور وہاں پر جب بیٹھے ہیں، بھائی نیچے ہیں، حضرت یعقوب کو اوپر بٹھایا ہے تخت پر۔ والدہ تو بچپن میں انتقال کر گئی تھی، والدہ کی جگہ خالہ ہیں جن سے حضرت یعقوب نے نکاح کیا تھا، ان کو اوپر بٹھایا ہے، اور قرآن نے وہ خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے۔ سب حضرت یوسف کے لیے سجدے میں گرے ہیں، اور حضرت یوسف کہہ رہے ہیں یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل، ابا جان بچپن میں جو خواب دیکھا تھا رب آج اس کی تعبیر دکھا رہا۔ اس شان کے ساتھ یہ ملاقات ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ جب شہر مصر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر تو شان ہی نرالی ہے۔ 24 سال حضرت یعقوب اپنے بیٹے کے ساتھ رہے، 24 سال محبتیں، عزتیں، شفقتیں، الفتیں۔ حضرت یعقوب کا آخری وقت جب آیا نا، 24 سال آپ زندگی کے گزار کر جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو پھر سے اپنے ملک شام کی طرف لے جایا گیا، جہاں پر آپ کے آباء و اجداد کے مزارات تھے، وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اور ان کے بعد حضرت یوسف 23 سال زندہ رہے۔ علماء نے فرمایا جب یہ یعقوبی قافلہ مصر میں آیا تھا تو 72 لوگ تھے، لیکن جب جناب موسیٰ ان کو لے کر نکلے ہیں 400 سال بعد فرعون کے عذاب سے بچانے کے لیے، بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، آنے والے 72 تھے، جب نکل رہے تھے اللہ نے 6 لاکھ ان کی تعداد کر دی تھی۔ اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان کی نسل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 23 سال تک اس دنیا میں کرم فرما رہے، آخر کار کل نفس ذائقۃ الموت۔ کتنے درس ہم کو مل گئے، کتنی باتیں ہم کو مل گئیں، صبر کا پیغام ملا، عفت کا پیغام ملا، حیا کا درس ملا، پاک دامنی کا درس ملا، اور رب کی رحمتوں کا درس ملا۔ 23 سال بعد جب آپ کا انتقال ہوا نا تو آپ کے مصر میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہے ہمارے محلے میں دفن کرو، کوئی کہے ہمارے محلے میں دفن کرو۔ سب حضرت یوسف علیہ السلام سے برکت لینا چاہتے ہیں، اور اتنا شدید اختلاف ہوا کہ آپ کو خشک زمین پہ دفن کرنا ناممکن ہو گیا، اور یہ طے پایا کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ نیل کا پانی سارے مصر کو اپنا فیض پہنچاتا ہے، سارے مصر کے پاس سے گزرتا ہے۔ جناب یوسف کی جب قبر مطہر دریائے نیل میں ہوگی، پانی جدھر سے جاتا جائے گا، جو اس پانی کو لیتا جائے گا اللہ برکت عطا فرماتا جائے گا۔ یوسف کو دریائے نیل میں یوں دفن کیا گیا، اور رب کریم کی بارگاہ میں حضرت یوسف نے جو قرآن مجید نے لفظ نقل کیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مولا تو نے مجھے بادشاہی بھی دی، تو نے مجھے خوابوں کا علم بھی عطا فرمایا، اے ارض و سما کے پیدا کرنے والے، مجھے جب موت دینا نا تو حالت اسلام میں موت عطا فرمایا۔ یہ ہے تربیت اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا مجھے اپنے پیاروں کے قافلے میں شامل فرما لینا، مجھے اپنے نیکوں کے قافلے میں شامل فرما لینا۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ ذکر خیر جس کو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی کافی وقت لگ چکا ہے، اور آج ہمارا الحمدللہ دروس قرآن کا سلسلہ بخیر و عافیت مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی
اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں طاقت دی، صحت دی، ہمت دی اور ہمیں بیٹھنے کا بھی موقع دیا، اور یکم رمضان سے چلنے والا یہ دروس قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس دوران جس نے بھی جیسے بھی محبت کا اظہار کیا ہے، دعاؤں کا ہمارے ساتھ تبادلہ کیا ہے، محبتوں کا اظہار کیا ہے، جس نے بھی ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، پذیرائی کی ہے، آپ نے بیٹھ کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، ہمارے قاری عمر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا انتظام جاری رکھا اور اپنی کوششیں کرتے رہے۔ درمیان میں تھوڑا سا کوئی ہوا ہے ہم سے، چونکہ ہم نئے تھے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے اور آگے بھی سیکھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ان سب احباب کو بہتر جزا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ